بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے سب سے پہلا نام افضل انصاری، روشن نگر، یہ پوچھتے ہیں کہ ایک مسئلہ اور عرض کرنا یہ ہے کہ ایک صاحب نے زمین خریدی لیکن اس کو بیچنے کی نیت نہیں تھی، لیکن 1 سال کے بعد ان کی نیت بدل گئی، انہوں نے بیچنے کا ارادہ کر لیا اور 1 سال گزر گیا، تو اب وہ اس کی زکوٰۃ جتنے کی خریدی تھی اتنے پیسے کی نکالیں گے یا جس وقت کی قیمت ہے اس وقت؟ اول تو اگر اس طرح کوئی آدمی کوئی زمین کوئی مکان اپنے لیے خریدتا ہے اور بعد میں تو اس پر زکوٰۃ نہیں، بعد میں اس کی نیت بدل جائے کہ یار اس کو ہم ریسیل کر دیں، چاہے وہ کاروباری نیت ہو جائے یا جو بھی، تو پھر ایسی شکل میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اب جب تک بیچے گا نہیں تب تک اس پر زکوٰۃ نہیں، جب بیچ دے گا پیسے بن جائیں گے تب زکوٰۃ ہوگی، نیت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب جب آپ نے بیچ دیا تو اس کے پیسے آپ کے ہاتھ میں آ گئے، جب تک بیچیں گے نہیں تب تک اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جب بیچ دیں گے تو آپ کے ہاتھ میں وہ قیمت آ گئی۔ اب جب آپ کے ہاتھ میں وہ قیمت آ گئی تو اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ 2.5% ادا کر دیں، یا پیچھے جو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اسی میں اس کو انکلیوڈ کر دیں، شامل کر دیں اور 2.5% کے اعتبار سے نکال دیں۔ تو اس میں اب کون سی قیمت ہے اس کا کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیچنے کے بعد جو قیمت آپ کے ہاتھ میں آئے اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یامین صاحب یہ پوچھتے ہیں، مجھ سے آج ایک شخص پوچھ رہے تھے کہ میری نیند فجر کے اول وقت میں کھل جاتی ہے، شہر میں ایک مسجد میں اذان بھی ہو جاتی ہے، کیا میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں کیونکہ انہیں اکثر نوکری کے لیے جانا ہوتا ہے؟ اذان کیا بلکہ نماز کے اپنے اوقات ہوتے ہیں جس کے بعد آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں اذان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، جیسے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عام طور سے ہمارے معاشرے میں صبح صادق کے بھی آدھا گھنٹے کے بعد اذان ہوتی ہے عام حالت میں رمضان کے علاوہ، تو نماز کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے، اذان مسجد میں ہو یا نہ ہو، نماز کا وقت شروع ہو جائے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جماعت سے پڑھے یا گھر میں پڑھ لے کہ بھائی آنکھ تو کھل گئی ہے، تو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ انہیں نوکری کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اگر وہ مسجد میں نماز پڑھ کے جائیں تو لیٹ ہو جائیں گے اور نوکری میں پریشانی ہوگی، تب تو اپنے گھر میں پڑھ کے چلے جائیں، لیکن اگر نوکری میں انہیں جانا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر مسجد میں پڑھ کر کے جائیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں یا اتنی دور جانا ہے یا ایسے وقت میں ملازمت ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھ کے جماعت سے نکلیں گے تو پھر ہم وقت پر نہیں پہنچ پائیں گے، تو ایسی شکل میں گھر میں پڑھ کے اپنی نماز پڑھ لیں جلدی ہو، جیسے آدمی سفر میں کبھی ہوتا ہے ٹرین پکڑنا یا فلائٹ پکڑنا، تو آدمی اپنی نماز پڑھی اور نکل گیا، تو اس طرح کر لیں، لیکن اگر آپ جماعت پڑھ کے جا سکتے ہیں نوکری کرنے تو پھر جماعت کو نہ چھوڑیں۔ محمد انس، میرے ابو سعودیہ میں کام کرتے ہیں تو ان کا جو صدقہ فطر نکلے گا وہ انڈیا کے ریٹ کے اعتبار سے ہوگا یا سعودیہ کے ریٹ کے اعتبار سے ہوگا؟ جہاں بندہ ہو وہیں کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہذا اگر قیمت نکالنا ہے تو جو سعودیہ کی قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے ان کو، مثال کے طور پر وہاں 2 ریال میں گیہوں ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے جو قیمت بنے گی، یا سیدھا یوں سمجھ لیں کہ وہاں کے اعتبار سے جو نصف سا گیہوں بنتا ہے وہ 100 روپے کا بنتا ہے، تو ان کو 100 روپے نکالنا پڑیں گے، اگرچہ انڈیا کے اعتبار سے وہ 60 روپے میں ہو جائے گا، اور اگر اس میں بیعین ہی وہ چیز نکال دے، بیعین ہی جو نکال دے، بیعین ہی گیہوں نکال دے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بھائی نصف سا گیہوں یا 1 سا جو کھجور وہ نکال دو، تو ذہن میں رہے کہ جہاں بندہ رہتا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اگر قیمت نکالنا ہے تو سعودیہ میں جو ریٹ چل رہا ہے اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر بیعین ہی وہ چیز نکالنا ہے، کھجور ہی کسی غریب کو دے دیا، گیہوں کسی غریب کو دے دیا، آٹا کسی غریب کو دے دیا، پیسے کی بات نہیں ہو رہی، بیعین ہی وہ جنس، یا جو کسی غریب کو دے دیا، تو نصف سا مثال کے طور پر گیہوں دینا تو آپ نصف سا گیہوں انڈیا میں بھی دے سکتے ہیں، وہ کتنے ریٹ کا اس سے لینا دینا نہیں، لیکن اگر کیونکہ نصف سا آپ دے رہے ہیں گیہوں، چاہے سعودیہ میں دیں تب بھی ادا ہو جائے گا، انڈیا میں تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی قیمت کنورٹ کریں گے تو پھر اس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس جگہ بندہ رہ رہا ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ جنید، انہوں نے جدید مسائل میں 2 ویڈیو کی لنک سینڈ کی ہیں اور ان دونوں میں آٹومیٹک مشین کے حوالے سے ایک سوال کیا ہے،
اس میں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ایک آڈیو ہے جس میں کہ آٹومیٹک مشین میں کپڑا کتنا ہی ناپاک ہو جائے خود بخود پاک ہو جائے گا، اور دوسری یہ اصل میں دونوں ویڈیو ہمارے جدید مسائل میں پڑی ہوئی ہیں، ایک میری پڑھی ہے، ایک مفتی اقبال صاحب کی پڑھی ہے۔ تو ان کو اشکال یہ ہے کہ صاحب آپ نے کچھ کہا ہے، مفتی صاحب نے کچھ کہا، تھوڑا سا فرق ہے، اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناپاکی جسم والی نجاست نہیں رہنا چاہیے۔ ناپاکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جیسے پیشاب پاخانہ، پیشاب ہے اس میں کوئی جسم نظر نہیں آتا، اور ایک ہوتا ہے پاخانہ وغیرہ کہ اس میں اس کے اجزاء نظر آتے ہیں، یہ جسم والی کہلاتی ہے، تو تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ دونوں ویڈیو ان کے اعتبار سے گویا کہیں پر جا کر کے کلیش ہو رہی ہیں، تو ہم یہ بات مانیں یا وہ بات مانیں؟ اس کی ہم الگ سی ویڈیو بنائیں گے جس میں وضاحت کریں گے کہ دونوں ویڈیوز میں کوئی کلیش نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی زیادہ وضاحت کر دی ہے اور مفتی صاحب نے تھوڑا سا شارٹ میں بیان کر دی، اسے مختصر بیان کر دی ہے۔ جو بات مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہماری، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی وہ بھی کہہ رہے ہیں، بات ایک ہی ہے لیکن تھوڑی سی تفصیل میں فرق ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ہم الگ ویڈیو بنائیں گے، اس میں اس کی بھی وضاحت الگ سے کر دیں گے۔ الزان احمد انہوں نے ایک سوال کیا کہ جب ابو جھوٹ بولنے کو کہیں تو کیا کریں؟ کبھی موبائل پر تو کبھی گیٹ پر کوئی آیا تو ابو کہتے ہیں کہ کہہ دو وہ نہیں ہے، ایسا نہ کرنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا کریں؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، خاص طور سے بچوں کے لیے کہ بچے ماں باپ کی ماتحتی میں ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ سچ بولیں تو باپ کے عتاب کا شکار ہوں، غصے کا شکار ہوں، اور اگر جھوٹ بولیں تو انہیں ڈر ہے کہ اللہ نے جھوٹ بولنے کے لیے منع کیا ہے تو ہم جھوٹ کیسے بولیں؟ یہ بھی تھوڑا سا تفصیل طلب سوال ہے، اس کی بھی انشاءاللہ ہم اس شارٹ ویڈیو میں مشکل ہو جائے گا، اس کو بھی ہم الگ سے ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے اور اس میں آپ سن لیجئے گا۔ ایک اور نام کیا انہوں نے نام نہیں دیا، انہوں نے قسم کے متعلق سوال کیا ہے، اور ان کا یہ آڈیو بھی ذرا سا آپ سن بھی لیں۔ یہ اس طرح انہوں نے آڈیو بھیجا ہے، ہم آپ کو ہلکا سا سنائے دے رہے ہیں کہ السلام علیکم جی، آپ سے سوال تھا کہ اگر شادی سے پہلے انسان کسی کے سامنے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے حلف اٹھائے کہ میں ساری زندگی آپ کا ساتھ نبھاؤں گا اور بعد میں معاملات ایسے بن جائیں جس وجہ سے ہیلو السلام علیکم جی، آپ سے ایک سوال تھا کہ اگر شادی سے پہلے انسان کسی کے سامنے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے حلف اٹھائے کہ میں ساری زندگی آپ کا ساتھ نبھاؤں گا اور بعد میں معاملات ایسے بن جائیں جس وجہ سے شادی ان کے ساتھ نہ ہو کسی اور کے ساتھ ہو جائے۔ یہ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شروع میں عہد و پیمان ہوا شادی کا کہ ہم تمہارے ساتھ شادی کریں گے، اور بعد میں حالات ایسے بن گئے کہ وہاں شادی نہیں ہو پائی، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی تو کہیں کہیں کیا کیا تمنائیں لیے بیٹھا ہوتا ہے، وعدے وعید سب کچھ ہوتی ہیں آج کل سوشل میڈیا کی دنیا میں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ امیدیں فلفل ہوں، ان امیدوں پر وہ اور ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ والدین جہاں پر طے کریں وہی زیادہ بہتر رہتا ہے، تو سب جذباتی چیزیں ہوتی خیر۔ تو اب اگر شادی نہیں ہوئی تو یہ جو شروع میں قسمیں، وعدے وعید، حلف قرآن پر، ان سب کا کیا ہوگا؟ دیکھیے وعدے وعید کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں تک تعلق قرآن میں ہاتھ رکھنے کا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یوں کہہ دیا میں حلف لیتا ہوں تو اس سے بھی کوئی، اگر واقعتاً وہ قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں تمہیں سے شادی کروں گا، تمہارے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا، اگر اس طرح باقاعدہ قسم کھاتا ہے، حلف بھی گول مول سا ہے، خالی حلف کہنے سے حلف نہیں ہو جاتا، باقاعدہ اس کے صیغے ہوتے ہیں، اس کے جملے ہوتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں میں حلف اٹھاتا ہوں، باقاعدہ اس طرح اگر اس نے کہا تو ایسی شکل میں وہ ایک قسم ہو جاتی ہے، اور اب گویا قسم پورا نہیں کر پایا۔ جب قسم پورا نہیں کر پایا تو ایسی شکل میں قسم ٹوٹنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ قسم ٹوٹنے کا کفارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو 3 روزے لگاتار رکھے، اگر یہ، اور عام طور سے یہ آسان ہے، اگر وہ یہ نہیں رکھ سکتا 3 روزے لگاتار تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے دونوں وقت میں، یا 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کپڑا پہنا دے، جو بھی اس کے لیے آسان ہو وہ اختیار کر لے۔ تو اب ایسی شکل میں اس کی قسم ٹوٹ گئی، اور قسم ٹوٹنے کی شکل میں وہ کفارہ دے دے، 3 لگاتار روزے رکھ لے، اور اگر 3 روزے وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر ایسی شکل میں وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اور یا یہ کہ وہ 10 لوگوں کو کپڑے پہنا دیے، اس کا کفارہ ہے۔ تو آپ بھی ایسے ہی کریں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا یہ کہ ان کو کپڑا پہنا دیں، اور پہلی چیز یہ کہ اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ
روزہ رکھ لیں 3 تو وہ کفارہ لگاتار رکھنا پڑتا ہے، یہ شرط ہے، تو ایسی شکل میں آپ کا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ مجاہد الہی، یہ پوچھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے وقت دونوں وقت ملنے جیسا منظر ہوتا ہے، مرزخ یعنی ایک دنیا اور برزخی حالات، اور شیطان ایک پیالے میں پیشاب لے کر پلانے کے لیے لاتا ہے اور انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دونوں وقت ملتے وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ شیطان وہ پیالہ وہی شخص پینے سے منع کرے گا جو دونوں وقت میں کھاتا پیتا نہ ہو۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ عوام میں مشہور یہ ہے کہ جب 2 وقت رات اور دن مل رہے ہوں تو اس وقت کھانا نہ کھائیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بندے نے دنیا میں کھانا کھایا ہے تو اس نے غلط کام کیا، نہیں کھایا تو صحیح کیا، تو اب جو دنیا اور برزخ ایک ساتھ مل رہے ہیں نیزہ کے وقت میں، تو ایسے وقت میں اگر دنیا میں کسی آدمی نے اس وقت کھانا کھایا ہوگا، کچھ پیا ہوگا، تو وہ شیطان کا وہ پیالہ جو پیشاب والا ہے وہ پیے گا، اور اگر اس نے نہیں کیا تو نہیں پیے گا۔ یہ انتہائی واہیات بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ دونوں وقت کھانا کھانا یہ جائز ہے، کوئی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ رمضان میں اور عام حالات میں جب انسان افطار کرتا ہے تو وہ تو وقت ہی وہی ہوتا ہے کہ دونوں وقت ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی ادھر دیکھیے سورج ڈوب رہا، ادھر تو وہ تقریباً ملتا ہوا وقت ہوتا ہے۔ وہ نماز کے لیے منع کیا گیا ہے کہ طلوع کے وقت میں اور غروب کے وقت میں نماز نہ پڑھیں، نماز کے لیے منع کیا گیا، کھانے کے لیے تو نہیں منع کیا گیا۔ لہذا یہ فضول چیز ہے، واہیات چیز ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز پڑھنا منع ہے، ایسا نہیں کہ طلوع کے وقت میں یا زوال یا غروب کے وقت میں کھانا کھانا منع ہو۔ اور ظاہر بات ہے جب ایسا نہیں ہے تو یہ شیطان کا پیالہ اور پیشاب یہ سب چیزیں خرافات ہیں، واہیات ہیں، ان کا شریعت سے اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولی اللہ کانپور جب کہتے ہیں کہ جب ابو جھوٹ بولنے کو کہیں تو کیا کریں، یہ اوپر ایک سوال آ چکا ہے، ابھی اس کا جواب دیتے ہیں، میرا خیال ریپیٹ ہو گیا ہے سوال۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عادل رشید، یہ کہتے ہیں کیا قرآن کے اوپر کوئی اور سی کتاب جیسے منزل یا پنج سورہ یا کوئی اور کتاب رکھ سکتے ہیں؟ مسجدوں میں اکثر یہ عمل دیکھا گیا ہے۔ ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، قرآن کے اوپر کوئی سامان رکھ دیا، کوئی اور ایسی چیز رکھ دی تو وہ ایک بے ادبی سی لگتی ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے کی چیزوں پر بھی رکھنے کو منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پلیٹ پر روٹی ہے تو دوسری پلیٹ اس کے اوپر ایسے مت رکھیں، حضور نے منع کیا، باقاعدہ مشکات شریف میں حدیث ہے، الگ الگ اس سے روٹی کی توہین سے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پلیٹ ہے، اس میں روٹی رکھی ہے، اب دوسری پلیٹ میں ہم نے چاول لیا، اس کو یوں کر کے ایسے کر دیا، تو حضور نے منع کیا کہ اس طرح مت رکھو کیونکہ اس روٹی کی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ تو یہ کتابوں کا ادب ہے کہ کون سی کتاب کے اوپر کس کو رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کوئی ایسا حرام کا مسئلہ نہیں ہے کہ جائز ناجائز حرام کا مسئلہ ہو، آپ کوئی کتاب رکھ سکتے ہیں، قرآن کے اوپر حدیث کی کتاب رکھ سکتے ہیں، حدیث کے اوپر فقہ کی کتاب رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ترتیب ہے وہ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے مثال کے طور پر سب سے اوپر قرآن ہو، اس کے اوپر حدیث، اس کے نیچے حدیث ہو، پھر فقہ ہو، ترتیب اس طرح ہونا چاہیے کہ قرآن سب سے اوپر ہو، قرآن سے اوپر کوئی چیز۔ لیکن اگر کسی نے رکھ ہی دیا کہ قرآن کے اوپر حدیث کی کتاب رکھ دی، حدیث کے اوپر فقہ کی کتاب رکھ دی، تو ایسا کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس طرح رکھنا چاہیے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ پنج سورہ ہو یا منزل جیسی ہو تو وہ تو قرآن ہی ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ زیادہ وہ پورا قرآن ہے اور یہ کم ہے تھوڑا سا کچھ صورتیں ہیں، تو وہ تو قرآن ہی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ پڑھنے کا رواج جو ہے وہ قرآن سے ہونا چاہیے۔ یہ جو الگ الگ لوگوں نے پنج سورہ اور یہ نکال دی، یہ بھی شریعت کے ذوق کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر آدمی پورے قرآن کی تلاوت سے محروم رہتا ہے۔ آدمی بس وہی پنج سورہ چند صورتیں پڑھ لیتا ہے اور پورا جو قرآن اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے، اور پوری قرآن کی جو برکت ہوتی ہے اس سے آدمی محروم رہتا ہے۔ اس پر ہماری ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے کہ اس پاکستانی پنج سورہ اور دوسری جو پنج سورہ ہیں ان کا کیا حکم ہے، اس میں آپ اگر سنیں اس کو تو پوری وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو پورا قرآن پڑھیں، ویسے یہ چیزیں زیادہ مطلوب نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسرا سوال تھا، آپ نے جو سوال پوچھا رکھنے کا، تو اگر قرآن ہی کی چیز ہے، جیسے قرآن ہے اس کے اوپر ایک پارہ رکھ دیے کوئی حرج نہیں ہے، پنج سورہ رکھ دیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسری کوئی کتاب رکھنے سے احتیاط کرنا یہ بہتر ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جس کا جو مرتبہ ہو اس کو اوپر رکھے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، مطلب یہ ترتیب ہونا چاہیے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ایس مائنڈ کر کے لکھا ہوا کامنٹ، انہوں نے میری نماز
میری اگر نماز جماعت سے چھوٹ جائے تو کیسے پڑھیں؟ جیسے کہ عصر میں 2 رکعت چھوٹ جائے اور 3 رکعت پر میں آ کے نیت باندھوں تو شروع کی 2 رکعت کیسے پڑھوں؟ اس میں 2 رکعت بھری پڑھنا ہے عام طور سے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اس کے بعد 1 رکعت پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے اور بیٹھ جائیں گے، 2 رکعت آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ بیچ میں بیٹھنا نہیں ہے، 4 رکعت والی نماز کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں بیٹھیں، کیونکہ انہوں نے عصر کی نماز کا پوچھا ہے، تو دونوں رکعتیں جو چھوٹی ہوں بھری پڑھیں گے اور بیچ میں بیٹھیں گے نہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے۔ دوسرا سوال ہے، کیا اسکول کی وجہ سے ڈیلی نماز ظہر کی جماعت سے چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نماز جماعت کسی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہاں جماعت سے چھوڑ سکتے ہیں؟ پوچھنا یہ ہے کہ جماعت نہیں چھوڑنا چاہیے، جماعت چھوڑنا گناہ ہے، لیکن اگر اسکول کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے تو کیا کریں؟ دیکھیں، ہمارے لیے بہت ساری مجبوریاں بھی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں صاحب آپ اسکول ہی میں نہ جائیے، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیجئے، ہمارے پاس اپنے ادارے نہیں ہیں، اسکول نہیں ہے، جانا دوسروں کے یہاں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب کچھ بھی ہو جائے آپ کو نماز نہیں چھوڑنا، پڑھائی چولہے بھاڑ میں جا، پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، تو اس سے تو پھر بہت بڑا مجموعی خسارہ ہوگا، امت کا بھی ہوگا، دوسرے خسارہ بھی ہوگا۔ اس لیے جو صحیح صورتحال ہے وہ یہ کہ آپ نماز بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی پکڑ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، کیونکہ ایک مجبوری ہے، تو آگے پیچھے پڑھ لیں۔ لیکن اگر وہ قضا بھی ہو جائے تو آپ الگ سے اس کو پڑھ لیں جب گھر میں آئیں۔ اور اب ایسی شکل میں اگر جماعت آپ سے مس ہو رہی ہے تو ایک مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ اسکول جانا بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ، اور اگر نماز جماعت سے پڑھیں گے تو اسکول رہ جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ بھائی مجبوری کی حالت میں آپ اسکول کی تعلیم مکمل کر لیں اور جماعت بعد میں پڑھ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر ایسی شکل میں جماعت چھوڑنے کا گناہ آپ پر نہیں ہوگا۔ کیا ٹوپی لگانا سنت ہے؟ اس زمانے میں تو وہ لوگ پگڑی، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں تو لوگ پگڑی باندھتے تھے۔ سارے صحابہ تو پگڑی، ایسا تو نہیں کہ سب باندھتے ہوں، حضور بھی کبھی باندھتے تھے کبھی نہیں باندھتے تھے، ایسا نہیں کہ ہر صحابی سب پگڑی باندھتے ہوں۔ جیسے حضور علیہ السلام بڑے بال رکھتے تھے اور کبھی حج اور عمرے کے وقت میں آپ نے منڈایا بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بال نہیں رکھتے تھے، تو وہ تو آدمی کی چوائس پر ہوتا ہے۔ تو اصل میں ٹوپی لگانا بھی ادب کے قبیل سے ایک شرفا کا لباس ہے، ایک کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک اسلامی علامت ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ باقی شرعی نقطہ نظر سے اگر کوئی ٹوپی نہ لگائے تو ایسا کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ یہ آداب زندگی یا آداب جو اسلام کہلاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری شناخت ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور سوال ہے، کیا لڑائی ہونے کے ڈر سے جھوٹ بول سکتے ہیں جس سے لڑائی سے بچا جا سکے، اور جھوٹ کہاں پر بول سکتے ہیں کہاں پر نہیں؟ یہ بھی ایک بڑا طویل سوال ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا جھوٹ جس سے صلح ہو جائے اس سچ سے بہتر ہے جس سے شر پیدا ہو، جس سے جھگڑا پیدا ہو۔ تو اگر کہیں پر آپ کے جھوٹ بولنے سے اتفاق، اتحاد، صلح پیدا ہو جائے تو ایسی شکل میں جھوٹ کی گنجائش ہے، بول سکتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی ہماری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ کس حد تک جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پر بھی جھوٹ بولنے کی لمٹ ہے، لمیٹیشن ہے، یہ نہیں کہ جیسا چاہے جھوٹ بول دو، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہم جھوٹ والی ویڈیو کہاں پر بول سکتے ہیں کہانی اس کی آگے بنائیں گے انشاءاللہ، تو اس میں آپ سن لیجئے گا، جس کا ہلکا تو خلاصہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ اس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں کہ بعد میں یا تو اس کا پتہ نہ چلے اور یا معلوم ہو جائے تو شرمندگی نہ ہو۔ مثال کے طور پر 2 لوگوں میں اختلاف ہے، آپ نے کہا بھائی آپ، ان کے دل میں تو آپ کی بڑی محبت ہے، ادھر کہہ دیا کہ بھائی ان کے دل میں تو آپ کی بڑی عظمت ہے، قدر ہے، اور آپ بلا وجہ غصہ رہتے ہیں ان سے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق دل سے ظاہر نہیں ہوگا، اب ان میں دوستی ہوگی، آپس میں میل محبت ہوگی، بعد میں اگر معلوم بھی ہوگا تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صاحب فلانے نے یہ رپورٹنگ کی تھی کہ محبت ہے اور اس زمانے میں میرے دل میں تو تمہاری محبت نہیں بلکہ نفرت تھی، تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتے جو بعد میں کھل جائے اور مزید انتشار کا باعث ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو کچھ دینا ہے، کوئی حق ہے، اور آپ جھوٹی جا کے کہہ دیں کہ انہوں نے تو معاف کر دیا یا ان کا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں، آپ تو وہ کہہ دے گا اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے اختلافات ختم ہوتے ہیں اور ہم میل محبت کے لیے تیار ہیں۔ صاحب میل محبت ہوگی، بعد میں اس نے اپنا مطالبہ کیا کہ بھائی وہ ہمارا حق تھا اور فلانے نے آگے کہا تھا، کیا ایسا ہے، وہ دینے کو تیار ہیں، وہ کہے گا نہیں بھائی ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو اب دیکھیں جھوٹ بول کر کے محبت تو کرائی، لیکن یہ ایک ایسی ہے کہ بعد میں اور مزید اختلاف اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو جہاں جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں، اس کی بھی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے
کہ کسی سے محبت کرانے کے لیے، میل محبت اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی لمیٹیشن ہے کہ کیسا جھوٹ بولیں، کتنا جھوٹ بولیں۔ ایسا نہیں کہ جیسا چاہے جھوٹ بول دو کہ بعد میں اس سے زیادہ اور انتشار اور نزاع پیدا ہو۔ بہرحال یہ رہے آپ کے سوال، اور سوالات کی لسٹ مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔